دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے. ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں پھر بات آگے چلے. ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا رہا ہے عادت باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق عطا کیا جاتا رہا ہے. مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی. لوگ لوہے کا کام کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈال کے کوئی شکل دیتے. تو اس دور میں اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا اسی قبیل کا دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا. لوگوں کو تو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا، اللہ کا نبی یوں ہی اس کو نرم فرما لیتا. تو یہ چیز بطور معجزہ عطا کر دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، جادوگری کا فن عروج پہ تھا، نقطہ کمال پہ تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے. اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ کرشماتی عصا تھا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب احتیاج ہوتی ہے تو وہی سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے. جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا نہ قد بڑھتا ہے، نہ وزن بڑھتا ہے، نہ حجم بڑھتا ہے. تو چونکہ جادوگری کا دور تھا جو معجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے، لیکن اللہ نے جو نبی کو معجزہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ طب کے عروج کا دور ہے. طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا گیا تھا. لیکن 3 امراض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے. تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ تینوں علاج رکھ دیے. وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس میں روشنی آ جاتی ہے. کوڑی کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے. اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا. اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے، یہ زبان و بیان کا دور تھا. گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنی زبان پہ بیان پہ ناز تھا. جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن دیا گیا. اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا. اگر ان میں تحریف راپ آ جاتی ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم. اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی. قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوع اس ایک کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا. اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا، اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے. قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے. کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش پر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگے ہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں.
تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فرفر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں اور سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششتر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کشادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔